کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہماری ساری دعائیں رد ہو گئی ہیں، جیسے اللہ ہماری دعائیں سن نہیں رہا، جیسے اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا، اور یہ سوچتے سوچتے ہی ہم اللہ سے اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ پھر نہ ہمیں رونقیں متاثر کرتی ہیں اور نہ کہیں بھی سکون ملتا ہے۔ وجود ایک ہی لمحے میں تمام جذبوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ دنیا کو لگتا ہے کہ ہم ضد کر رہے ہیں اللہ سے، لیکن یہ تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ ضد نہیں بلکہ ہمارا اس تکلیف اور اذیت کو ظاہر کرنے کا انداز ہے۔ اور اللہ تو کبھی دعائیں رد کرتا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے تم جیسا میرا گمان کرو گے ویسا ہی مجھے پاؤ گی۔ اگر تم ایسا سوچو گے کہ وہ تم سے بات نہیں کرتا تو تم کبھی بھی اسے سن نہیں پاؤ گے، اور اگر تم ایسا گمان کرو گے کہ وہ میری دعائیں سنے گا تو یقین کرو کہ وہ وہاں سے معجزے کرے گا جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ تو کافروں کی دعائیں بھی رد نہیں کرتا، اور تم تو پھر اس سے دعا کرتے ہو، اس سے مانتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، تم تو اس کے لاڈلے ہو، تو پھر وہ تمہاری دعاؤں کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ تمہارے گمان اور تمہاری سوچ سے کئی زیادہ رحیم ہے۔ جب تم بے بسی کی خالی جھولی اس کے سامنے پھیلاتے ہو نا، تو اس کی رحمت کو یہ گوارا ہی نہیں کہ وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے۔ وہ سن لیتا ہے، جان لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ تمہیں بھلے ابھی کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، لیکن تم یقین رکھو وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ وہ وہاں سے نکالے گا راستے کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اور ایک بات سنو، اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو نا، تو ایک نہ ایک دن اللہ تمہیں وہ سب عطا کرے گا جس کے لیے تم اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ اور اگر وہ تمہیں عطا نہ کرے تو مان لو کہ وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں، اور یہ جو تم ابھی تڑپ رہے ہو نا، ایک نہ ایک دن اللہ تمہیں سکون دے ہی دے گا، کیونکہ اس نے قرآن میں کہا ہے کہ ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو آج اگر تمہاری زندگی میں مشکلات ہیں نا، تو کل اچھے دن بھی آئیں گے، بس تم پریشان نہ ہو اور اللہ سے دعا مانگتے رہو۔ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ لوگوں نے ایک دفعہ حضرت ابراہیم ادہم ملنجی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا؟ تو آپ نے فرمایا، تم خدا کو جانتے تو ہو مگر اس کی اطاعت نہیں کرتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو مگر ان کی پیروی نہیں کرتے، قرآن کریم پڑھتے تو ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہو مگر شکر ادا نہیں کرتے، جانتے ہو کہ جنت اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے مگر اس کی طلب نہیں کرتے، جانتے ہو کہ دوزخ گنہگاروں کے لیے ہے مگر اس سے نہیں ڈرتے، شیطان کو دشمن جانتے ہو مگر اس سے دوستی کرتے ہو، دور نہیں بھاگتے، اپنے عزیز و اقارب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہو مگر عبرت نہیں پکڑتے، موت کو برحق جانتے ہو مگر عاقبت کا کوئی سامان نہیں کرتے، دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہو مگر اپنی برائیوں کو ترک نہیں کرتے، بھلا ایسے شخص کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ سورہ اعراف میں اللہ منظر کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ جب ہم نے شیطان کو یہاں سے بے دخل کیا تو وہ کہنے لگا، مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور اللہ نے فرمایا، جا تجھے مہلت دی گئی۔ پھر شیطان کہنے لگا، جیسے میں گمراہ ہوں ویسے ہی میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کے نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہا مانے گا وہ میرے بندوں میں سے نہیں۔ جب جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس دل سے اپنی یاد نکال دیتا ہے، تو پھر تم بھی ان لوگوں میں سے مت ہو جانا۔ تم دور تو جا رہے ہو مگر اتنا نہ چلے جانا کہ اللہ کو ڈھونڈ ہی نہ سکو۔ ساری چیزیں واپس مل جاتی ہے، یا ساری خواہشات کسی نہ کسی ذریعے سے پوری ہو ہی جاتی ہیں۔ ہر شے، ہر شخص کا نعم البدل ہے، ہر خلا پر ہو جاتی ہے، اگر پوری نہیں ہوتی تو وہ صرف اللہ کی کمی ہے، پھر چاہے چاند ستاروں پر عبور حاصل کیوں نہ ہو جائے۔ زندگی میں بہت کچھ بدلتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے،
جو ہماری مرضی کا نہیں ہوتا۔ بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، بہت کچھ اپنانا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں کہ تم پانے کی کوشش ہی نہ کرو۔ حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرنا۔ جو لوگ بغیر کوشش کیے ہی اپنے خوابوں کو قربان کر دیتے ہیں نا، اور آخر میں سارا الزام قسمت یا نصیب پہ بات ڈال کر خود کو تسلی دیتے ہیں، وہ واقعی اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں وہ چیز ملے، کیونکہ تم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں کیا ملے گا اور کیا نہیں۔ اگر کوشش کرو گے تو ضرور ملے گا، کیونکہ صلہ اللہ نے دینا ہے۔ زندگی میں مشکل آتی ہیں، آئیں گی اور آتی رہیں گی، دکھ آتے ہیں اور آتے رہیں گے، ان سے لڑنے کے لیے کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ سو کسی سے امید مت لگانا کہ وہ تمہیں حوصلہ دے گا، تمہارے برے وقت میں، مشکل میں تمہارا ساتھ دے گا۔ یہ کام تمہیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ یہ دنیا ہے، یہاں اپنی لڑائی خود ہی لڑنی پڑتی ہے، یہاں اپنی خواہشوں کو پانے کے لیے خود محنت کرنی پڑتی ہے۔ کوئی دوسرا تمہاری زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر تم دوسروں کو موقع دیتے ہو تو تم کبھی وہ حاصل نہیں کر سکتے جو تمہارے دل کو پسند ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کا کچھ جاتا ہے۔ سمجھوتے والی زندگی آپ کو گزارنی پڑے گی۔ وقت کیسا بھی آئے، کوئی تمہارے ساتھ ہو یا نہ ہو، لیکن تم اپنے ساتھ موجود رہنا، کیونکہ آخر میں تمہیں اپنی ضرورت پڑے گی۔ وہ سارے لوگ جن کی تمہیں فکر رہتی ہے، کیا انہوں نے تمہیں بنایا ہے؟ کیا انہوں نے تمہارا فیصلہ سنانا ہے؟ کہ اللہ نے ان سے تمہارے لیے مشورہ مانگنا ہے؟ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اسے مان ہوتا ہے کہ اس کی بات رد نہیں کی جائے گی۔ واقعی حقیقت ہے، جب مان ٹوٹ جائے تو ضد کی جگہ خاموشی لے لیتی ہے، اور پھر انسان خاموشی سے، ہر ضد سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ لوگ باتیں بھول جاتے ہیں، لوگ واقعات بھول جاتے ہیں، لوگ لوگوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن کوئی انسان یہ نہیں بھولتا کہ کسی نے اسے کیسا محسوس کروایا تھا۔ لوگ کیا کہیں گے کا گمان کس لیے ہر وقت؟ کچھ دیر زمانے کو بھلا کیوں نہیں دیتے؟ مانا کہ وقت سکھا رہا ہے، لیکن کیسے جینا ہے یہ بھی بتا رہا ہے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی ان روشنیوں کی مانند ہوتی ہیں جو فاصلے تو کم نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں، خود کو بدلنا بہتر ہوتا ہے۔ انسان گرنے سے پہلے تھام لیا جائے تو شکر کہاں کرتا ہے۔ آسمان کا رب اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹایا کرتا۔ مجھے کبھی بھی اپنی زندگی میں آنے والے برے لوگوں سے ڈر نہیں لگا۔ جب بھی ڈر لگا ہمیشہ اچھے لوگوں سے لگا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ برے لوگ دکھاوا نہیں کریں گے، اپنی دشمنی نبھائیں گے یا میرا برا چاہیں گے، لیکن اچھے لوگوں کا کیا پتا کب، کہاں، کیسے، کون کس وجہ سے برا بن جائے۔ پتہ نہیں کسی کا کون کب اعتبار توڑ کر منہ کے بل گرا دے، کون کب فرشتے سے شیطان بن جائے۔ ہاں اچھے ہوتے ہیں لوگ، مگر وہ اچھے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں آپ کے لیے، جن کے دل میں کچھ ہو اور زبان پہ کچھ، اور جو آپ کے سامنے آپ کے ساتھ ہوں اور دوسروں کے سامنے آپ کے خلاف بھی ہو جائیں۔ دوسرے لفظوں میں جنہیں منافق کہتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں ایسے اچھے لوگ کبھی آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہو سکتے، اور یہ آپ کو کبھی ایسے ہی چھوڑ کر نہیں جاتے۔ آپ کو زندگی میں لوگوں کی پہچان کروانا سکھا کر جاتے ہیں۔ پہلے آپ نے یہ بات صرف کتابوں میں پڑھی ہوتی ہے کہ ہر تنقید کرنے والا آپ کا دشمن اور ہر تعریف کرنے والا آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ پھر آپ کو اس بات کا مطلب بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم انسان کا تعارف، مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ تم سے ہی کس نے کہہ دیا کہ جو چھن جائے وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں یوسف کا اپنے والد کے پاس واپس لوٹایا جانا، موسیٰ کا اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا، ہاجرہ کا ابراہیم کے پاس واپس لوٹایا جانا، ایوب تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا۔ اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ وہ کن کہے گا اور تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ گے، وہ وسیلے ایسے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔
وہ راستے موڑ دے گا اور اندھیرے ڈل جائیں گے، سنے گا وہ سب دعائیں اور بند دروازے کھل جائیں گے۔ تم دیکھنا اس آزمائش کے بعد یقیناً معجزے ہو جائیں گے۔ توکل کرو اللہ پر، اور دن تمہارے عنقریب بدل جائیں گے انشاءاللہ۔